لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی دانائی سمجھ اور ذکاوت۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت اور دانش عطا فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے، 3.5 مسکال کی عوض خریدا تھا اور اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور اس شخص جو تھا نا، یہ جو آقا تھا چوسر کا کھیل کرتا تھا اور بازی وغیرہ بھی لگاتا تھا، اور اس کے دروازے کے قریب ایک نہر جاری تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس دن اس نے چوسر کھیل پر شرط لگائی کہ جو آدمی ہار جائے نا، وہ اس نہر کا سارا پانی پیے گا یا یہ کرے گا کہ اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ تو مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو آقا تھا نا، وہ اس مرتبہ ہار گیا، اور جو جیتنے والا تھا نا، اس نے مطالبہ کیا تو یہ کرو کہ ساری نہر کا پانی پی لو، تمام کی تمام، یہ کر دو کہ فدیہ ادا کرو۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا فدیہ آپ لے رہے؟ اس نے کہا کہ تیری دونوں آنکھیں میں یا تو پھوڑوں گا، یا یہ کرو کہ تیرے ملک میں جو کچھ بھی ہے نا، سب فدیہ ہوگا۔ تو لقمان حکیم کے آقا نے کہا کہ ذرا مجھے مہلت دو 1 دن کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو سوچ لو اس کے لیے۔ تو کہتے کہ وہ بہت زیادہ ازردہ دل تھا، بہت غمگین تھا ان دنوں، اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ دن کو یہ کرتے تھے نا کہ لکڑیوں کا گٹا پشپ پہ اٹھا کر آتے تھے، اور یہی اس کا کام تھا۔ اور جب لقمان حکیم گھر آتے نا، تو آقا اس سے خوش مزاجی خوش طبیعی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ پہاڑ سے آیا نا، لکڑیاں وغیرہ لے کر آیا، سلام کیا، تو اس جیسی خوش مزاجی نہیں رہی تھی نا، تو اس نے پوچھا کہ آخر آپ کیوں غمگین ہیں اور کیوں جو یہاں پر زردہ دل لگ رہے؟ کوئی ایسی بات تو ضرور پیش ہوگی نا کہ جس نے آپ کو غمگین کر دیا ہے۔ تو اس نے کئی مرتبہ پوچھا، لیکن اس نے جواب دینے سے گریز کیا۔ 4تھی مرتبہ میں جب اس نے پوچھا کہ آپ مجھے ضرور بتائے، اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، ممکن ہے کہ میں آپ کی مشکل حل کر سکوں۔ تو اس نے پورا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو لقمان حکیم نے کہا کہ اس کے لیے پریشان نہ ہو، غم نہ کیجیے، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا حل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر کہے گا نا کہ نہر کا پانی پی لو، تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ آخر آپ جو مجھے کہہ رہے کہ نہر کا پانی پی لو، میں کہاں سے پی لوں؟ دونوں کناروں کے درمیان کا جو پانی ہے وہ پیوں، یا نہر کی لمبائی کا پی لوں؟ تو وہ ضرور آپ سے یہی کہے گا نا، لوگ تو یہ کہتے کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی لو۔ اگر وہ کہے گا نا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی لو، تو تم اس سے یہ کہنا کہ چلو تو ٹھیک ہے، لیکن لمبائی کا جو پانی ہے نا، اس کا بہاؤ، اس کا بہنا تم نے روکنا پڑے گا، اس کو روک لگے، اس کے بہاؤ کو نہیں چھوڑو گے۔ یہ اس لیے تم نے کرنا ہوگا نا، تاکہ دونوں کناروں کے درمیان کا جو پانی ہے نا، میں پی سکوں۔ اور یہ تو اس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ کیا کرے، لمبائی کا پانی روک دے۔ جب صبح ہوئی نا، وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری شرط پوری کرو۔ آقا نے جواب دیا، بتاؤ کیا ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا جو پانی وہ پی لوں یا لمبائی کا پی لوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بہت اچھا، میں کر سکتا ہوں، کروں گا، لیکن لمبائی کا جو پانی وہ تو تم ذرا روک لو پہلے، پھر میں کیا کروں گی، کناروں کا پانی پی لوں گا، درمیان کا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، کیا کر رہے آپ؟ تو جب اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، تو اس طرح سے عدم افاع کی ذمہ داری تو اس پر آ گئی کہ وہ جب لمبائی کا پانی نہیں روک رہا تھا نا، تو یہ تو اس کی کیا ہو گئی، وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی، تو دونوں کناروں کی پانی کی پینے کا سوال بھی نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے وہ اس میں کیا ہو گیا، اس مسئلے کا حل پا گیا، اور اس نے اس انعام میں لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہو نا کہ تمہارا دوست جو ہے نا، تمہارے ساتھ جو بھائی چارہ مواخات وغیرہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کیا کسوٹی ہیں؟ تو اس کے لیے یہ کسوٹی ہے نا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا، جب تم کسی شخص کو بھائی چارہ کرنا چاہو، دوستی کرنا چاہو، مواخات کرنا چاہو، تو بھائی چارہ کرنے کے لیے پہلے
اسے آزماؤ، وہ اس طرح سے کہ پہلے اس کو غصہ دلاؤ، اگر وہ بحالت غصہ انصاف کر سکے، انصاف کو قائم رکھ سکے، تو سمجھ لینا کہ یہ جو ہے بھائی بنانے کے لائق ہے، ورنہ اسے چھوڑ دینا۔